اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سب سے آخر میں مائک پر تشریف لاتے ہیں الینوائے کی سرزمین پر ماشاءاللہ بڑے جذبوں کے ساتھ دین کا کام کرنے والے مولانا میر مجتبی علی قادری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ اہل علم سے بھی نسبت ہے، اہل طریق سے بھی وابستگی ہے، بہترین قاری قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، مائک پر تشریف لاتے ہیں اور خاص طور پر تولائے مولا علی شیر خدا اہل بیت کی مودت سے جنہیں خاص نسبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال عز وجل في مقام آخر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا طبيبنا کریمنا ملجانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے بڑی یہی تو فضیلت علی کی ہے، سب سے بڑی یہی تو فضیلت علی کی ہے، سیرت جو ہے نبی کی وہ سیرت علی کی ہے، سیرت جو ہے نبی کی وہ سیرت علی کی ہے، اور جو عاشق رسول ہے وہ عاشق علی، جو عاشق رسول ہے وہ عاشق علی، حب نبی کے ساتھ محبت علی کی ہے، حب نبی کے ساتھ محبت علی کی ہے، منہ سے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی، منہ سے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی، ہر دور میں جہاں کو ضرورت علی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین عزیز، سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں شان ہندوستان حافظ و قاری علامہ مفتی محمد خان قادری الحنبلی حفظہ اللہ تعالیٰ کا، کہ آپ نے مجھ کو لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا اور فرماتے رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے خاص طور سے، میں آپ لوگوں کو بھی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ریگولر ان محافل میں شریک ہوتے ہیں، اور جو حضرات لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک میرا سجیشن ہے کہ آپ شکر گزار بنیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم کو مفتی صاحب قبلہ جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایگزیجریٹ نہیں کرو، بٹرنگ نہیں کرو، آپ کو حقیقت بیان کرو۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے نا اس سرزمین پر آتا ہے تو ان محافلوں کی بات تو دور، اللہ بھی نہیں بولتا، مسجدوں سے جو ہے نا دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو یہ ماحول حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ مفتی صاحب قبلہ کی محنتیں، آپ کی کوششیں کاوشیں کہ ہم کو سرکار کی میلاد بھی نصیب ہو رہی ہے، سرکار کی جو ہے نا تمام جو دوسرے فاتحہ ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے بھی ہم جو ہے نا مسرور ہو رہے ہیں، پھر مولائے کائنات کی فاتحہ ہو رہی ہے، خواجہ سرکار کی چھٹی شریف ہے، 22 رجب کے کنڈے ہیں، اور تمام پھر یوم خلفائے راشدین ہیں الحمدللہ، پھر ہر چہارشنبے کو مکہ مسجد میں اذکار کی محفلیں بھی سجتی ہیں۔ تو یہ بے شک یہ کرم ہے مالک کا، اور ہم کو شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے جیسا میں نے عرض کی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا، اچھائی کا بدلہ اچھا ہی ہو سکتا۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو آپ کا ساتھ دینا ہے، دامے درہمے سخنے، جس طرح بھی ہو سکے آپ کو ساتھ دینا ہے، اور تاکہ ہم ان محافل کو ایسے ہی جاری و ساری رکھ سکیں۔ اگر آج بات کرنے جا رہا ہوں اس شخصیت کی، اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ امت پر ایک ایسا احسان فرمانے والے، شفیق اور ایسے ولی جن کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ ایسے ولی ہیں کہ جن کے لیے خود سرکار فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور آپ کی خصوصیات وہ ہیں، فضائل تو شان تو ایسی ہے کہ ایک محفل یا ایک کتاب یہ کافی نہیں ہو سکتی آپ کی شان بیان کرنے کے لیے۔ یہ سمندر ہے، فضائل کا سمندر ہے۔ شان ایسی شان ہے کہ جن کی شان، جن کی فضیلت اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جان سکتے ہیں۔ اسی لیے تو دادا پیر قبلہ نے فرمایا کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے، کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی، بجز اس شاہ کے فرمان جس کا ہے من کنت مولا ہوں، کھلی کس پر خدائی میں حقیقت میرے مولا کی، کھلی کس پر خدائی میں حقیقت میرے مولا کی، وہ شان ہے میرے مولا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں حبر الامت ہے، رئیس المفسرین ہے کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے تربیت یافتہ ہے، رئیس المفسرین، سردار ہے مفسرین کے، اور حبر الامت ہے، بڑے عالم، استاذ العلماء۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کئی آیات ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں وارد ہوئے، نازل ہوئی، جیسا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، خاص طور سے سابقون الاولون کو ڈیفائن کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وہ سابقون الاولون وہ سامنے آئے اور سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی ذات، ان کی شان الگ ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جو سابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیسیفائی کیا مہاجرین والانصار، کہ وہ جو ہیں وہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، اور انصار جنہوں نے سرکار کی جو ہے نا سرکار کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے دروازوں کو کھولا اور سرکار کی مدد فرمائی، دین کی خدمت فرمائی۔ یہ کون ہے؟ انصار، مدینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو راضی ہے، لیکن اللہ یہ کیوں فرما رہا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے؟ اس بات کو بتانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی امپورٹنس ایسی ہے اور ان کی جو اہمیت ہے اللہ کی نظر میں کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہے، یہ بتانا چاہ رہا اللہ، ان کی امپورٹنس بتانا چاہ رہا اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ تو ان سے راضی ہے لیکن وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ تو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سابقون الاولون، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جیسا کہ حافظ صاحب نے آیت پڑھی ثانیت نہیں، کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم نے سنا کہ آپ کی جو سجیشنز رہتے تھے اس حساب سے آیت نازل ہوتی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیتیں مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی کسی اور کی شان میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں 300 آیات ایسی ہیں خالص مولا کائنات کی شان میں نازل۔ اور حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنبلی فقہ کے امام، جو بخاری مسلم تمام کے امام ہیں، تمام کے دادا استاد، آپ فرماتے ہیں جتنی احادیث مولا کائنات کی شان میں سرکار نے فرمائی ہیں کسی اور کی شان میں اتنی احادیث نہیں۔
جتنے فضائل مولائے کائنات کی شان میں آئی ہیں کسی اور کی شان میں اتنے فضائل نہیں ہیں. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا ہے ان تمام ایمان والوں کے سردار مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. بہت بڑی شان ہے مولا کی. جگہ جگہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یہ ایمان والوں کے امام کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ حضرت شاہ ولایت مولا کائنات کی ذات ہے. غور کرنے کی بات ہے. اور جو آیت کو جس کا میں نے انتخاب کیا خطبے میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، غور کرنے کی بات. اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور اعمال صالحات کیے، یعنی کہ نیک اعمال کیے، ایمان لائے نیک اعمال کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ایک ایٹریبیوٹ، اپنی ایک کوالٹی کو اور اپنی ایک صفت کو اس میں بیان کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے، اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا اللہ نے، اللہ فرماتا ہے رحمان نے ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا. اب سوال یہ ہے یہ کیا محبت ہے؟ یہ کی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کس کی محبت ہے؟ یہ کس کی محبت ہے؟ در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں. حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں. آپ فرماتے ہیں لا يبقى مؤمن الا وفي قلبه ود علی واہل بیتہ. آپ اس آیت کا شان نزول اور اس کا معنی بدلاتے ہوئے عرض کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ محبت مولائے کائنات کی محبت ہے اور ان کے اہل بیت کی محبت ہے. پتہ کیا چلا کہ یہ محبت چنے ہوئے لوگوں کے دلوں میں آتی ہے. فلٹریشن پروسیس. ایسا نہیں کہ ہر کوئی ہر کس و ناکس یہ کہہ دے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں. ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. یہ فلٹریشن پروسیس کے ذریعے آپ کے دلوں کو چن لیا گیا ہے. اللہ رحمان جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ہی آتی ہے محبت. یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر ہر کوئی یہ کہتا پھرے تو پھر اس کی اسپیشلٹی اور اس کی یونیکنیس کہاں رہی؟ یہ ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتی. یہ یونیک لوگوں کے دلوں میں آتی ہے. وہ یونیک لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ اس کے رسول نے چن لیا. آپ کو مبارکبادی ہے کہ آپ نے ہمیشہ مولا کائنات کے ذکر میں، اہل بیت کے ذکر میں، صحابہ اکرام کے ذکر میں اپنے دلوں کو مسرور کیا ہے، اپنے دلوں کو خوش کیا ہے. یہ ایسے ہی یہ دولت نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے بس انہی کو علی کی محبت ملتی ہے. میں اپنی بات کو بڑا مختصر کرتا ہوں، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، بات کو ختم کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان الذین آمنوا کے ذریعے وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا کہ علی کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے مومنین کے. اور پھر یوں تو جیسا میں نے عرض کی کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 300 آیات مولا کائنات کی شان میں والی، آپ کی شان میں نازل ہوئی. اور ایک آیت ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ منذر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک رہبر، ایک گائیڈ ہوتا ہے. اب اس کا جو معنی، جو تفسیر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا المنذر، میں وہ ڈرانے والا ہوں. انما انت منذر فرمایا اللہ تعالیٰ، بے شک اے حبیب پاک آپ ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو جہنم سے اللہ کا خوف بتانے والے ہیں. آپ منذر ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کا ایک ہادی، ایک رہبر، ایک گائیڈ، ایک رہنما ہوتا ہے. اب حضور فرماتے ہیں انا المنذر، میں وہ منذر، میں وہ ڈرانے والا. اور جو ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ رہبر میری اس قوم کا، وہ رہنما میری اس امت کا، وہ ڈرانے والا میں ہوں، اور وہ رہبر، وہ رہنما میرا بھائی علی ہے. علی شیر خدا ہادی ہے. اسی لیے تو اس احکر نے عرض کی ہادی و مہدی علی ہے، کہہ دیا سرکار نے. ہادی و مہدی علی ہے،
کہہ دیا سرکار نے، کر دیا اعلان حق یہ احمد مختار نے، اے خوشا قسمت تیری بخشش مسلم ہے عتیق، لے لیا ذمہ جو تیرا حیدر کرار، لے لیا ذمہ جو تیرا حیدر کرار نے۔ آپ کی شان میں ایسی ایسی آیات نازل ہوئی، اور پھر خود آپ کے علم کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ رسول پاک خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن اراد المدینۃ فلیأت الباب، جو کوئی اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ دروازے سے ہو کر ہے۔ ایک پارٹ نے تو حضور فرمایا کہ میں اس علم کے شہر کا جو شہر ہے، علم کا شہر، وہ میں ہوں۔ حضور نے اپنی طرف اس کو نسبت کی، اور اس کا دروازہ کون ہے؟ وہ علی ہے فرمائے سرکار۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، حاکم مستدرک کی یہ حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو درج کیا اور صحیح یہ اس کی سند بتائی کہ اب کوئی اگر شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دروازے سے ہو کر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جس علم کے حصول سے بنتا ہے آدمی، اس کے لیے ہمیشہ وساطت علی کی ہے۔ بغیر علی کے وسیلے کے، بغیر علی کے وساطت کے کوئی علم کے شہر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر سرکار کے جو سرکار کی جو نسبت ہے، بغیر علی کی نسبت کے سرکار کی وہ نسبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا جو ہے نا میں حکمت کا شہر ہوں، اور علی اس کے دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے۔ کیسی حکمت ہے مولا کائنات کی کہ جن کا اعتراف تمام صحابہ کرام کرتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مسئلے سے جس میں ابو الحسن علی ابن ابی طالب کا جو ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے اور اس کو حل کرنے کے لیے اگر علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو، میں اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کون ہے؟ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر علی موجود نہ ہو ایسے مسئلے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ جتنا علم علی کے پاس سنت کے تعلق سے ہے اتنا کسی کے پاس نہیں۔ علی اعلم الناس بالسنہ، کہ علی تمام لوگوں میں سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے کہ صحابہ اکرام، اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو خود ایسی عالمہ ہیں کہ جو صحابہ اکرام کی تربیت فرماتی ہیں۔ صحابہ اکرام آپ کی تلامذ میں تھے، آپ استاذہ تھے صحابہ اکرام کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جتنا علم علی کے پاس ہے سنتوں کا اتنا کسی کے پاس نہیں ہے لوگوں میں۔ اور آپ کا فیصلہ کرنے کا یہ عالم تھا کہ آپ اگر فیصلہ فرما دیتے، کسی بات کا حل فرما دیتے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نے کسی بات کا حل فرما دیا تو ہم کسی اور کے پاس پھر نہیں جاتے، ہماری تشنگی پوری ہو جاتی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا اور اگر مولا کائنات اس کا حل فرما دے تو پھر ہم کسی اور کے پاس اس مسئلے کو لے کر نہیں جاتے۔ یہ حکمت ہے، یہ حکمت کا عالم ہے، وہ مولا کائنات ہے۔ اور آپ کی صداقت، آپ کی جو ہے نا شجاعت، آپ کی جو ہے نا سخاوت، آپ کے تمام اوصاف ایسے ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ورا الورا ہے آپ کی شان، وہ مولا کائنات ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں آپس میں ایسی محبت تھی مولا کائنات سے۔ ہم نے سنا کہ کیسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھوا لی حضرت امام علی مقام سے کہ اب جب قیامت کا دن آئے گا تو میں رب کی بارگاہ میں اس امام کے لکھے ہوئے کو بتا دوں گا کہ فاروق اعظم ان کے نانا کے غلام۔ بڑی بات ہے۔ تو یہ محبت یہ دلوں کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کے دلوں کو چن لیا ہے۔ اور پھر مولا کے علم کا کیا معاملہ ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ سلونی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ مسجد کوفہ سے آپ نے اعلان فرمایا سلونی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سرکار کے بعد اگر کسی نے یہ اعلان کیا، یہ جرأت فرمائی ہے تو وہ صرف مولا کائنات کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ سرکار نے اعلان فرمایا سلونی، پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، ازل سے ابد تک کی خبر سنا دوں گا۔ اسی طرح مولا کائنات وہ تنہا ذات ہے آپ کی
جو آپ نے فرمایا سلونی، کسی اور نے یہ نہیں فرمایا، پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، یہ آپ کا علم۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اس کا ظاہر باطن جو بھی ہے وہ تمام کا علم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ وہ کہاں اتری، وہ کہاں نازل ہوئی، شجر پر، حجر پر، اور ظاہر میں باطن میں جتنا علم ہے قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ اور مجھے بڑے ہی فضل کے ساتھ اور بڑے ہی حکمت والے دل کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ یہ مولا کائنات کا علم ہے۔ اور آخر میں ایک واقعہ سنا تو بس اپنی جگہ لے لوں۔ مولا کائنات کا جیسا میں نے عرض کیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہو سکتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اس احسان سے نوازا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے حبیب اب آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ قرابت داروں کو، یعنی کہ جب حضور تبلیغ فرما رہے تھے، اعلان نبوت فرمایا، تو اب حضور کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو بلائیے، ان کو دعوت دیجیے، ان کو بلا کر تبلیغ فرمائیے، ان کو بتائیے کہ آپ کون۔ حضور نے اپنے قرابت داروں کو، قریش والوں کو بلا کر ان کو کھلایا پلایا اور ان کو دعوت دی، اور پھر اپنی بات کرنے سے پہلے ان کو کھلایا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں میں اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھلایا جاتا ہے، لنگر لگایا جاتا ہے۔ یہ سرکار کی سنت، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے اپنی بات بولنے سے پہلے، اپنی بات بتانے سے پہلے کچھ کھلایا پلایا جائے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اب حضور نے دعوت فرمائی، دعوت فرما کر اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کیا، لوگ کھا لیے۔ کھانے کے بعد اب حضور تشریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور مجھ کو اس کا رسول ماننا ہے۔ جب یہ حضور نے اعلان فرمایا، سب لوگ درہم برہم ہوئے اور سب لوگ حضور کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں، ہے کون جو میرا مددگار ہو اس مشن میں، میرا ساتھی ہو، کون ہے؟ اور وہاں پر کوئی حضور کی اس بات پر، اس صدا پر لبیک نہیں کہتا۔ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، حضور کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کوئی کسی نے لبیک نہیں کہا۔ صرف ایک آواز آتی ہے، 7 سال 8 سال یا 10 سال کی آپ کی عمر ہے روایت میں، کہ آپ چھوٹے شہزادے، ایک آواز اٹھتی ہے، یا رسول اللہ انا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خاطر لڑوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ حضور نے فرمایا، علی تم تو ہو، بیٹھ جاؤ، تم تو ہو، کیونکہ مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے 9 سال پہلے، خصائص علی میں امام نسائی نے درج کیا کہ 9 سال پہلے لوگوں سے نماز ادا کی، لوگوں سے 9 سال پہلے میں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی۔ یہ سبقت ایمان کی شان ہے مولا کائنات کی، یہ بھی وراء الورا ہے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، لوگ چپ رہے، مولا کائنات چھوٹے شہزادے ہیں، آپ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں۔ حضور نے فرمایا، بیٹھ جاؤ علی۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، ہے کون میرا مددگار؟ کوئی اٹھتا ہے، کوئی نہیں اٹھا۔ مولا کائنات پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ انا، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ حضور نے کہا، علی تم تو بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار پھر اعلان ہوتا ہے کون میرا مددگار؟ ہے کون میرے اس مشن میں میرا ساتھ دینے والا؟ ہے کون میری بات کو قبول کرنے والا؟ مولا کائنات پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے آگے کٹوں گا، میں آپ کے دائیں کٹوں گا، میں آپ کے بائیں کٹوں گا، جب دین کو اور آپ کو میری ضرورت پڑے گی، علی اپنی خدمت کو پیش کرنے کے لیے ثابت قدم رہے گا۔ مجھے وہ ایک روایت بھی یاد آتی ہے جس میں ریاض النظرہ میں یہ روایت کو درج کیا گیا، جب سرکار معراج میں تشریف فرما ہوئے اور آقا نے عرش کے تخت پہ اور اس کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، محمد الرسول اللہ ایدت بعلی ونصرت بہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ان کی مدد، ان کی نصرت فرمائی، کس کے ذریعے؟ علی کے ذریعے۔
नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो आपने जगह जगह दीन की खिदमत अंजाम दी, जगह जगह सरकार की खिदमत के लिए हाजिर रहे। हम देखते हैं ओहद हो, बदर हो, खंदक हो, खैबर हो, जहां जहां दीन को, इस्लाम को जरूरत पड़ी, आपने एहसान पेश फरमाया, अपनी खिदमत को दर्ज फरमाया। और सिर्फ खुद नहीं, आपकी अहले बैत, आपकी आल ने वो कारनामा अंजाम दिया कि जब करबला में लोगों ने देखा कि इस्लाम मर रहा था और इस्लाम मर चुका था, मौलाए कायनात ने अपने शहजादों को यह ड्यूटी अता फरमाई कि अब दीन की खिदमत कोई करेगा तो वो सिर्फ अली का लाल ही कर सकेगा, कि आपने अपने खून से उस दीन की खिदमत फरमाई। सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम ने उस खून की कीमत अदा फरमाई, सरकार के खून होने की कीमत अदा फरमाई, कि आपने ऐसी खिदमत अंजाम फरमाई कि अब फिर इस्लाम को कोई मुर्दा नहीं कह सकता। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई। ये मौलाए कायनात की खिदमतें रही। और फिर जैसा मैंने अर्ज की, बात को खत्म कर रहा हूँ, अल्लाह रहमान ने दिलों को चुन लिया है। कैसे चुना है? इस वाक़े को हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, तमाम सहाबा का जम्मे गफीर है, हुजूर की खिदमत में बैठे हुए हैं, मस्जिद भरी हुई है, एकदम जैम पैक, कंजस्टेड है, जगह नहीं है, जगह नहीं है चलने के लिए। आपने ये रिवायत को सुना होगा, फिर समाज फरमाए, बड़ा ही दिल को खुश कर देने वाला वाक़या। जगह नहीं, मस्जिद भरी हुई, मस्जिद भरी हुई। अब ऐसे में मौलाए कायनात की आमद, हुजूर दर्स फरमा रहे हैं, मस्जिद भरी हुई है और आपके बाजू हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा, हुजूर के बाजू में, और इधर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा। अब क्या होता है, मस्जिद भरी हुई है, मौलाए कायनात देखते हैं कि मस्जिद में बैठने की जगह नहीं। अब यहाँ पर सरकार लोगों को जो है ना मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि अब क्या होगा। अली आ गए, अली अंदर आ चुके हैं। ये देखना है कि अब अली किधर बैठे। लोगों की नजर है अली पर, सब बैठे हैं। मिजाज शनास रसूल हुजूर के मिजाज से वाकिफ है कि हुजूर को किस से खुशी मिलती है, हुजूर के दिल की ठंडक किस में है। हुजूर के दिल की ठंडक अली और आले अली में है। हुजूर के दिल की खुशी मौलाए कायनात की खुशी में है। और आप देखते हैं, मुलाहिजा फरमाते हैं कि पूरी मस्जिद भरी हुई है और अली आ गए हैं। अब क्या होता है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जानते हैं कि हुजूर किससे खुश होते हैं। आप खड़े होते हैं और पुकारते हैं, अली आप इधर आकर बैठ जाए। अपनी जगह आपने दे दी मौलाए कायनात को और बैठ आपको बिठा दिया। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुरा उठते हैं, सरकार बहुत खुश होते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस अदा से सरकार खुश होते हैं और फरमाते हैं, बेशक फजल वाले ही फजल वालों को जानते हैं, फजल वाले ही फजल वालों को जानते हैं, फजल वाले ही फजल वालों को जानते हैं। तो मेरे ब्रदरान अजीज, ये बड़ी नेमत है, बड़ी अजमत है, बड़ी आपकी जो है ना ये दौलत है जो आपको हुब्बे अली की सूरत में हासिल हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दिलों को चुन लिया है कि आप अली से मोहब्बत करते हैं, आले अली से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये इनायत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को इन निस्बतों में सलामत रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी निस्बतों को सलामत रखे और इन बैठने को कबूल फरमाए, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा में दर्ज करते हैं इस आयत के तहत कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जो है ना जन्नत में जाने से पहले वो खुश होंगे कि अब हमारा हिसाब हो चुका है। जन्नती जन्नत में जाने वाले होंगे, दोज़खियों को उनका ठिकाना बता दिया जाएगा। अब लोग जाने वाले होंगे कि इतने में आवाज दी जाएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इनको रोक दो, इनसे सवाल किया जाएगा। तमाम बातें हो गई, नाम दर्ज हो गए कि अब जन्नती ये लोग जन्नत में जाएंगे, ये लोग दोज़ख में जाएंगे। इसके बावजूद अब एक निदा होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक आवाज आती है, वक़िफ़ूहुम
इन्नहुम मस्ऊलून, इनको रोक दो, इनसे एक सवाल करना बाकी है, इनसे सवाल करना बाकी है। वो सवाल क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सवाल मेरी अहले बैत के ताल्लुक से होगा, मेरी अहले बैत के निस्बत के ताल्लुक से होगा, कि उनसे सवाल किया जाएगा लोगों से कि तुमने मेरी अहले बैत के साथ क्या सलूक किया, तुमने मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ क्या सलूक किया, क्या तुम्हारे दिलों में मेरे अहले बैत की मोहब्बत थी या ना थी? अगर तुम उस सवाल में नाकाम हो जाओगे, यहाँ तक कि तुम जन्नत में जाने वाले रहोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको उस सवाल के जरिए से, अगर तुम उस टेस्ट में, उस एग्जाम में फेल हो जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दोज़ख में डालेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत का सवाल किया जाएगा। इस चीज को आप मामूली ना समझे, इस चीज को मामूली बिल्कुल ना समझे कि ये अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए जरिए नजात है। इस हैकर ने कहा कि एहसान है, ये अली का एहसान है, अली का एहसान है। ये मोहब्बत जो मिलती है ऐसे ही नहीं मिलती, ऐसे ही नहीं मिलती। आ गया है हाथ में किस्मत से दामाने अली, सबको यूं मिलता नहीं एजाज इरफान अली, सबको यूं मिलता नहीं एजाज इरफान अली। हुज्र हो मीसम हो या अम्मार जैसा शेर हो, हुज्र हो मीसम हो या अम्मार जैसा शेर हो, हक अदा करते हैं उल्फत का गुलामाने अली, हक अदा करते हैं उल्फत का गुलामाने अली। और इस कदर जम हो गए जाते शहे लौलाक में, गोया जाने मुस्तफ़ा खुद हो गई जाने अली, गोया जाने मुस्तफ़ा खुद हो गई जाने अली।